اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو شاد فرمائے۔ مسعودہ خاتون بنت ظہور حیدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ مجلس ادا بڑا ایصال ثواب ہے، اور ثواب رد عمل کا نام ہے۔ جیسا آپ عمل کریں گے ویسا ثواب آپ تک پہنچے گا۔ ثواب ایسے نہیں آپ چاہیں نہ چاہیں اور آپ کو ثواب ہو جائے، نہ کوئی یہ اڑ کے لپٹنے والی کوئی بیماری ہے۔ ثواب نیت اور عمل کا رد عمل ہے۔ ثواب میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں آئیں، ثواب کے لیے ضروری ہم یہاں کیوں آئیں۔ اب یہ ہر ایک کا اتنا ذاتی مسئلہ ہے وہ کیوں آیا ہے۔ اس لیے میں نے جس آیت کو بطور عنوان پیش کیا ہے، اس وقت کے وقت کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ میں اس وقت ممبر پہ آتا، اس لیے کہ وقت بالکل غیر ہو چکا ہے۔ مگر بہرحال میں بھی آپ ہی کا ایک فرد ہوں، کوئی الگ سے کچھ نہیں، میں آپ ہی میں کا ہوں۔ تو مجلس میرے دین کا ایک کام ہے، مذہب کا ایک کام ہے، لیکن جنہوں نے سارا دین ہمیں پیش کیا ہے، جنہوں نے سارا دین ہمیں بتایا ہے، ہمیں ان سے پوچھنا ضرور چاہیے کہ دین میں اس کام کو ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو معلوم کرنا ہوتا ہے، معلوم پیش کیا۔ اور اگر ہم یہ نہ پوچھیں اور خود ہی اپنے راستے کو معین کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کہاں جانا چاہیے، تو پھر ثواب کا مسئلہ تھوڑا سا اس پہ پڑ جاتا ہے۔ آپ بھی آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں، ہمیں اس مجلس میں شرکت، آپ اپنی اپنی گھڑیاں دیکھیں اور خود وقت دیکھیں تو پھر آپ کی سمجھ میں خود آ جائے گا کہ ہم اس وقت کہاں ہیں۔ تشریف لے آئیے، یہاں ہے اللہ۔ دیکھیے آج جو میں نے پڑھی ہے اس کا آغاز
یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے ایمان لانے والا. الحمدللہ ہم سب صاحبان ایمان ہیں. اور بڑی مشکل ہے اگر کسی سے کہہ دو کہ نیاز تم کیسے مومن ہو، یہ یہاں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں کہنی. ہر آدمی کو اپنے خود جائزہ لینا ہے، خود اس کو تلاش کرنا ہے. تو ہم صاحبان ایمان ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں. اور ہم نہیں ہیں تو کوئی دوسرا بالکل نہیں ہے. ہم ہی ہیں. چونکہ یہ فرشدہ ہماری مجالس، ہمارے دین کے تقاضے سب ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم صاحبان ایمان ہیں. اور آپ ہی ہیں. غور فرمائیں، آپ نہیں ہیں تو کوئی دوسرا بالکل نہیں ہے. کبھی آپ سوچیں ادھر ادھر رہتے ہوں گے کہیں اور کسی بستی میں چرتھاول بگھرا کہیں اور، نہیں، آپ اس جتنے بھی آپ سب صاحبان ایمان ہیں. تو جب آپ صاحبان ایمان ہیں، بغور کریں، میں بھی زیادہ دیر شاید آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گا، تو ہم سب صاحبان ایمان ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے. آپ سے کہی جا رہی ہے، نہ سمجھے کسی اور سے. چونکہ ہمارا مسائل ایسے ہی ہیں، ہم ایسے ہی سوچ رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جب کہا جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہم نہیں ہیں، وہ تو کوئی اور ہے. یہ ہماری ساری زندگی میں، ہمارے سارے مسائل میں جب کوئی کمی کی بات آتی ہے، وہ ہم نہیں ہیں، شاید کوئی اور ہے، وہ کہیں اور رہتے ہیں. نہیں، آپ ہی ہیں. آپ نہیں ہیں تو کوئی دوسرا بالکل نہیں ہے. میں ممبر سے کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے آپ کو کوئی دوسرا غلط پیغام پہنچ جائے. اگرچہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، اور جب ہو رہا ہے تو آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. سب سے بڑی پریشانی یہ کہ آپ کو احساس نہیں ہے. اور جب بیمار کو بیماری میں احساس بیماری نہ ہو تو اسے کوئی دوا نہیں دے سکتا. اسے کوئی دوا نہیں دے سکتا. آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم بیمار ہیں. جب بیماری کا احساس ہوتا ہے تو درد ہی تو ڈاکٹر کی طرف لے کے جاتا ہے. مریض کو اگر درد نہ ہو تو ڈاکٹر تک کیوں جائے گا؟ ایسے ہی آپ مذہب کی طرف کیوں آئیں گے جب تک یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے. جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا ہم کیوں جانے لگے کسی مولانا کے پاس، کسی آیت اللہ کے مسائل پوچھنے ہم کیوں جانے لگے. ہمیں یہ درد لے کے جاتا ہے کہ اگر ہم نہ جانتے ہوں گے تو ہماری نجات خطرے میں ہے. بالکل آپ صحیح بیٹھے، چپ ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو. اگلا فقرہ، قوا انفسکم واہلیکم نارا. تم اپنے کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ آیت ہے قرآن کی. اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ. یہ ہمارے فرائض میں، ہماری ذمہ داریوں میں ہے. تو کیسے بچائیں؟ پہلے یہ کہ ہمیں خطرے کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے. خطرے سے بچنا دین کا ہی نہیں، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے. اگر آپ کو خطرہ پیش نظر ہے، یہاں آنے کے دو راستے ہوں، ایک راستہ پر خطر ہو اور ایک راستہ اس کے مقابلے میں صحیح ہو، تو صحیح راستے کو اختیار کرنا یہ ہماری عقل کا تقاضا ہے. اسی لیے ہماری دین میں ذمہ داری ہے کہ ہمیں صاحب عقل کہہ کر پیدا کیا گیا ہے. تم صاحبان عقل ہو. دین تمہاری عقل کا تقاضا ہے. اور اگر ہماری عقل کا تقاضا سمجھ کے ہم دین کو نہیں مانتے تو پھر ہم دین میں ہوتے ہوئے بھی دین سے باہر دکھائی دیتے ہیں. ہم دین میں جب ہوں گے، جب دین کے اندر ہوں،
اور ہم دین کے تقاضوں کو پورا کریں. بس ایسے میں آپ سے خدمت کرتا ہوں. میں ایسے آپ سے گزارش کروں گا اس ممبر سے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس نے آپ کے احساس اور درد کو ختم کر دیا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نہیں جانتے, نہیں پہچانتے. ہمارے دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جانو مت, بس جان لیا تو پھنس جاؤ گے, لہذا ہم تو بہت سیدھے ہیں, دنیا میں بہت ٹیڑھ ہیں, وہ دین میں آ کے اتنے سیدھے ہو جاتے ہیں جیسے ہم تو بہت سیدھے, ہم سے کچھ آتا نہیں ہے, ہم کچھ جانتے نہیں ہیں. یہ خوب جانتے ہیں. جب کیس لڑتے تو وکیل کرتے نہیں کرتے, ارے تو سیدھے ہو تو وکیل نہ کرو. کیوں کرتے ہو؟ اسے ہماری ذمہ داری, اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کیس ہار جائیں گے, تو وکیل کرنا ضروری ہے. ایسا انسان سیدھا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے جو یہ نہیں جانتا, جو جانتا ہے کہ مجھے وکیل کرنا چاہیے اپنے کیس میں, وہ سیدھا یا نہیں ہے؟ تو تھوڑا سر ہلا دے تو پتہ چل جاتا ہے. تو ہم وکیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایسے خود ہی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کرتے ہیں, کرنا چاہیے, یہ عقل کا تقاضا ہے. تو یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, ہم سب صاحبان ایمان ہیں. یہ بات ہم سے کہی جا رہی ہے, کسی اور سے نہیں ہے, آپ سے ہی ہے. کیوں آپ سوچئے, یہ آپ سے کیوں کہی جا رہی ہے بات؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ صلاحیت دے کے آپ ہی کو پیدا کیا ہے. آپ کا دین وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے آپ تک پہنچا ہے. اور فرما رہے ہیں یعنی اگر یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے کسی میں کہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو وہ صرف آپ ہیں. دوسرے میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بچا سکے. تو یہ بات اور سے کہیں بھی نہیں جا رہی, بس آپ سے کہی جا رہی ہے کہ بچاؤ, آپ بچا سکیں. دیکھیے دین کا یہ مسئلہ ہے, مسلم ثبوت ہے. شریعت, مذہب, دین ہمیں وہی حکم دیتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اور فرما رہے ہیں تو سلوات سے کچھ پتہ چلتا ہے. ایک حکم دین کا, شریعت کا, مذہب کا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, مجھے وہ بتا دیں کہ خدا نے آپ کو وہ حکم تو دیا ہو اور آپ اسے نہ کر سکتے ہو. کوئی ایک بتا دیا کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے اور یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ایسا؟ کچھ سوچ کے پھر میٹنگ کر لیں, پھر بتا دیں. فون نمبر ایک دوسرے کے پاس سب کے ہیں کہ وہاں تو آپ کہہ کے آ گئے, ہم پتہ نہیں لگا سکے اس بات کا, اب ہماری سمجھ میں آیا ہے. پھر دوہراتا ہوں میں, ایک حکم خدا جو اللہ نے آپ کو احکام دیے ہیں, حکم دیے ہیں دین کے نام پر, ایک مجھے بتا دے کہ یہ حکم اللہ نے زیادہ دے دیا, یہ میں نہیں کر سکتا. میں رکا اسی لیے ہوتا کہ آپ غور کر لیں, سوچنے کا موقع مل جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بس یہ خدا حکم جب دے سکتا ہے جب آپ کو پہلے سارا دین بتا دیا ہو. سارا دین آپ کو سمجھا دیا ہے, بتا دیا ہے. تو یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والوں, بچاؤ اپنے کو. تو آپ بچا سکتے ہیں, یہ بلا وجہ نہیں ہے. آپ اگر نہ بچا سکتے تو آپ کو یہ حکم دیا ہی نہ جاتا. کیسے بتائیں؟ بڑی مشکلات ہیں. وہ ایک کام مجھے بتا دو جس میں مشکلات نہیں ہیں. بتائیے کوئی ایک کام. صبح شام کی روٹی روزی کے مسئلہ جو آپ کی زندگی کی ضرورت ہے, اس میں بتائیے آپ کو کون سی چیز ایسی ہے کہ جو آپ کی ضرورت نہیں ہے اور جو بہت آسان ہو. بس دین اتنا آسان ہے جیسے یہ ناک کی سید ہے. کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے دین کا.
مشکل کہاں سے آتی ہے؟ جہاں سے ہم ٹیڑھے پڑ جاتے ہیں وہاں سے مشکلات آتی ہیں. دین بالکل سیدھا ہے، ایک دم جیسے ناک کی سیدھ. ایک حکم خدا مجھے ڈھونڈ کے بتاؤ کہ یہ ٹیڑھا ہے. جہاں سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، یہ غور فرمائیے گا، جہاں سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہاں سے خدا اپنا حکم بدل دیتا ہے. وہاں سے خدا اپنا حکم بدل دیتا ہے. مثلا وضو نہیں کر سکتے آپ، کیوں نہیں کر سکتے؟ دین کو نقصان دیتا ہے. پانی آپ کو نقصان دیتا ہے. جب پانی آپ کو نقصان دینے لگے تو کہا کہ اب تیمم کر لو، وضو کی ضرورت نہیں ہے. تیمم کرو، وضو کی ضرورت نہیں ہے. کس کو نقصان دیتا ہے پانی؟ آپ کو. جو خدا آپ کی محبت میں اپنے حکم کو بدلنے کے لیے تیار ہے، وہ دین آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. سلمان بھیجو. آپ غسل نہیں کر سکتے، کہا تیمم کر لو. شریعت کا تو حکم ہے یہ بھی اور وہ بھی. اب جو ذرا تھوڑے نکھٹو انسان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی تیمم سے تو اپنی طبیعت نہیں مانتی. آپ کون ہیں؟ آپ کی طبیعت کیا ہے؟ جس کے حکم سے، قرآن میں دونوں حکم موجود ہیں، جس کے حکم سے آپ نے وضو کیا ہے اسی کا تو حکم ہے تیمم کر لو. اگر پانی آپ کو نقصان دیتا ہے، پانی نہیں مل پا رہا ہے، اتنی قیمت دینی پڑ رہی ہے، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. نماز کھڑے ہو کے پڑھو، یہ حکم ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کہا بیٹھ کے پڑھو. مکاری مت کرو، بیٹھ کے پڑھنا. چونکہ یہ جس کا دین ہے اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اسی نے آپ کو عقل دی ہے. تو اور میں یہ کام نہیں کر سکتا، مثلا نہیں کر سکتے تو اتنا کرو جتنا کر سکتے ہو. مجھے آپ بتا دیں کہاں تک میں آپ سے عرض کروں گا، بات کم ہے، پھر سوچ کے بتا دیجیے گا. کوئی حکم خدا ایسا نہیں ہے جسے میں نہیں کر سکتا، اور جہاں میں نہیں کر سکتا وہاں سے خدا نے اپنا حکم اٹھا لیا. یہ اٹھانا بھی حکم خدا ہی ہے، یہ بھی حکم خدا ہے. اس لیے کہ دین یہ کوئی بنیے کی دکان نہیں ہے. نہیں، اللہ سے رابطے کا نام ہے. آپ سے اللہ کا رابطہ ہو، یہ دین ہے. بس سمجھنا تھوڑا سا ہے، وہ ہماری ایک پریشانی ہم نہیں سمجھنا چاہتے ہیں. کیوں نہیں سمجھنا چاہتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ اگر سمجھ لیا تو پھنس جائیں گے. بہت سے ایسے بھی ہیں، دین سمجھو مت وہ پھنس جائیں گے، نہ ایسے رہو بس جیسے ہیں، باولے ایسے ہی بدھو بنے رہو. لہذا ٹھیک ہے، ہمارا کام چل رہا ہے. کام چلنا ہو رہا ہے، دین کے تقاضے الگ ہیں. اس لیے خداوند عالم نے ہمیں جہاں دین دے کر بھیجا وہاں دین بتانے والے پہلے بھیجے. جہاں دین بھیجا ہے وہاں بتانے والے پہلے بھیجے. آدم کب آئے تھے؟ جب آپ نہیں تھے، کوئی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، لیکن آدم کو پہلے بھیجا. اس کا مطلب ہدایت کا انتظام پہلے کیا ہے، اور جن کی ہدایت ہوتی ہے ان کو بعد میں پیدا کیا ہے، تاکہ ایک دن ایسا نہ ہو کہ اللہ کے اوپر لوگوں کی حجت تمام ہو جائے. ہم کیسے کرتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اس کو لیجئے، اہمیت سے اس کو لیجئے. عزیزوں، میں ویسے مجلس پڑھ سکتا ہوں، میں بھی آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کب تک، کہاں تک، کیسے کریں، کیا کریں؟ خدا ہمیں آواز دے رہا ہے.
بچاؤ اپنے کو جہنم کی آگ سے، قودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن، یہ قرآن کی آیت ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے بچاؤ۔ یہ خالی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے بات ہے بس ایسے ہی، تو اس کا مطلب وہ دین کو بہت برا سمجھ رہا ہے، دین کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، یہ پوری مسلسل آیت ہے۔ کس آگ سے بچاؤ؟ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر اللہ کے تدخو فرض شناس فرشتے مسلط ہوں گے، جنہیں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، جھکائی نہیں دی جا سکتی۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو اللہ قسم کر کے بیوقوف بنا لیتے، یہ سب نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، مسلط ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ، وہ فرشتے جو ایک لمحہ اللہ کی معصیت اور گناہ کو سوچ بھی نہیں سکتے، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مخالفت کرنے کے لیے سوچیں۔ آپ اور فرشتوں میں یہی فرق ہے، آپ سوچ بھی لیتے نافرمانی کرنے کی اور کر بھی دیتے ہیں، فرشتے نہ سوچتے نہ کر پاتے۔ آپ افضل ہیں، آپ کی ذمہ داری ذرا زیادہ ہے۔ اس لیے تو اے ایمان لانے والوں، اپنے کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بچانا چاہیے یا نہیں بچانا چاہیے؟ چاہیے نا۔ اور پھر کیوں نہیں بچاتے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ دین پر یقین نہیں ہے، مذہب پر یقین نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، جس کو آپ کی نجات اور آپ کی تاکہ فریاد قائم نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے یہ دین آپ کے لیے بھیجا۔ ہمارے معصومین، ہمارے ائمہ علیہ السلام، جنہوں نے اس دین کے لیے اس قدر زحمتیں اور مشقتیں برداشت کی، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں آپ سے محبت تھی، وہ آپ سے محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ آپ کی محبت میں کس قدر زحمتیں اور مشقتیں اٹھائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کیوں اٹھائی یہ زحمتیں؟ کیوں ہمارا ائمہ نے یہ مشقتیں اٹھائی؟ کیا مجبور تھے وہ؟ مجبور نہیں تھے، وہ مختار تھے، مگر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو جو اللہ نے رکھی تھی اسے سمجھ لیا تھا، اور سمجھ گئے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ مجالس جس عنوان پہ قائم ہے، وہ یہی تو چیز تھی جس کو وہ سمجھ گئے تھے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام، دیکھیں میں ایک دو باتیں اور آپ کو بہت آسان سی بالکل سامنے کی، میں مجلس کو اس عنوان سے نہیں پڑھتا کہ بعد میں علاوہ اس کے پوچھنا بچے کہ بھائی بہت اچھی پڑھی، کیا پڑھا، بس یہ تو نہیں کچھ ایسا لگا، لیکن پڑھی بہت اچھی، بالکل سیدھی سادھی آپ کے سامنے دو چار ہوتے۔ میں ایسے مجلس کو کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ بات پہنچا سکوں جو میری ذمہ داری ہے اور میں آپ تک پہنچاؤں۔ محمد والے محمد صلی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کس قدر مصیبتیں، کس قدر پریشانیاں، کس قدر ہم اذیتیں برداشت کی مولا نے، رسول نے۔ یہ کہنے کا مطلب ہمارے رسول کا یہ فرمان ہے، جیسا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی دین کی راہ میں نہیں ستایا گیا۔ یہ خالی ویسے نہیں ہے بس کہہ دیا انہوں نے اور انہوں نے بس کہہ گئے، یہ ہوا۔
کتنا ستایا گیا انہیں، ان کی اولاد کو ستایا گیا، پھر بھی اپنے دینی فرائض سے وہ ہٹ نہیں سکے۔ دیکھیے جو مولا سے قریب ہو گیا، ہم تو مولا سے قریب ہیں نہیں یا دور ہیں، ہم قریب ہیں۔ سوچیے کبھی نہیں ایسا، مزاح میں بھی نہ کہیے گا کبھی ایسا، کتنا قریب ہے آپ مولا سے۔ حضرت علی علیہ السلام، بس زیادہ نہیں، بہت تھوڑا میں کچھ باتیں ایسی مولا کی بتاؤں گا آپ کو جس سے آپ کے ذہنوں میں، فکر میں آپ کو تازگی ملے۔ مولا کے ایک شیعہ تھے، اب بھی شیعہ ہیں ماشاءاللہ، لیکن مولا نے اپنے ایک شیعہ کو دکھایا شیعہ کیسا ہوتا ہے، شیعہ کون ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا؟ ایسے ہوتا ہے جیسے ہم ہیں، ہم سب شیعی تو ہیں، ایسے ہوتا ہے شیعہ، اور کیسا ہوتا ہے؟ لیکن نہیں، ہم نہیں پہچانتے شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ سنیے کیسا ہوتا ہے۔ مالک اشتر مولا کائنات کے صحابی بھی، شیعہ بھی، جنرل بھی، کرنل بھی، سب کچھ تھے، وہ بڑی شان تھی ان کی عظمت کے لیے۔ مولا کائنات کا ایک فقرہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ مولا فرماتے تھے مالک اشتر میرے لیے ایسا ہی تھا جیسا میں رسول اللہ کے لیے تھا، تو اس کے لیے مقام ہے، اور اس کے آگے کہیں، آگے پیچھے کہیں ہے کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ جیسا میں رسول کے لیے تھا ویسے مالک اشتر میرے لیے ہے۔ مگر یہ کیوں تھے، یہ ایسے کیسے بنے؟ مالک اشتر ایک دن کوفہ میں ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ یہ اس لیے نہیں میں خالی آپ کو بس سناؤں جناب سیدہ کہانی کی طرح، اور ہم اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ جا رہے تھے، گزر رہے تھے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتے کچھ مسخرے، جوکر ہے۔ وہاں ایک دکان پہ ایک مسخرہ بیٹھا تھا، جوکر۔ معاشرے میں ہم انہیں بڑا ذہین سمجھتے ہیں، بہت تیز ہے بھائی، بہت ہی ہوشیار، بڑا چالاک، عیار، مکار۔ تو پھر پسر ساتھ کیا تھا؟ یہ کون تھا؟ وہ تھا، اب وہ دکان پہ بیٹھا تھا۔ یہ بیٹھے رہتے ہیں ہوٹلوں پہ، ادھر ادھر دیکھے ہوگا آپ نے۔ مالک اشتر ادھر سے گزر رہے تھے، اس نے کھجور کی گٹھلی اٹھائی اور اٹھا کے تاک کے مالک اشتر کو ماری پھینکی۔ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مالک اشتر بڑے بہادر تھے، بڑے جری تھے، وہ تلوار، اور یہ تو ان کا سمجھ میں آتا ہے، تو جیسے وہ ہر وقت جدھر سے گزرتے تھے وہ تلوار چلاتے چلے جاتے تھے اور لوگوں کو مارتے تھے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں، جا رہے تھے، اس نے گٹھی پھینک کے ماری۔ ایسے نہیں کہ آپ کو احساس نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا، نہیں پتہ چلا، اور آپ سر جھکائے مسجد کوفہ کی طرف چلے گئے۔ اور فرمائے اگر مجالس میں ہم اس طرح سے نہیں سنیں گے تو ابھی کبھی آپ کا بھلا ہوگا نہیں، چاہے دن میں کئی سن لو۔ گٹھی لگی، وہ سر جھکائے ہوئے مسجد کوفہ میں چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو جس کی دکان پہ بیٹھے تھے اس نے کہا تم نے پتہ یہ کیا کر لیا؟ کس سے پنگا لیا ہے تم نے؟ کسی بھی نہیں، ایسے جا رہے تھے، لباس بھی ان کا ایسے ہی تھا۔ کہ یہ مولا کائنات کے شیعہ تھے، یہ ان کے ماننے والے تھے، چاہنے والے تھے، اور یہ گورنر مولا کا بھائی، یہ تو کام کیا۔ اب یہ جو اپنا جیسا سمجھتے ہیں نا ہر ایک کو، وہ جلدی گھوڑ میں آ جاتے ہیں، فوراً چلا ادھر گیا جدھر مالک اشتر گئے تھے۔ دیکھا کہ مالک اشتر نماز پڑھ رہا ہے، یہ رکا رہا،
جب واپس آئے تو کہا مجھے معاف کر دیں، میں جانتا نہیں تھا آپ کو. کہ تو جاننے والے کے ساتھ کب ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں جانتے تھے تو تمہاری اور ذمہ داری تھی. کہا تو مجھے معاف کر دیں، میں ایسا نہیں ہوگا. کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، میں تو مسجد میں گیا ہی اس لیے تھا تاکہ تیرے لیے دعا کروں، تاکہ تیری حیثیت بدل جائے. اور یہ کہہ کے مالک اسٹر نے کہا جاؤ تم، چلا گیا. تو یہ مالک اسٹر ایسے یہ شیعہ تھا. کچھ لگ رہا ہے نہیں آپ کو شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ لگ رہا ہے کچھ؟ ہمارے یہاں مسخرہ پر زیادہ آ گیا ہے. ہمارے یہاں سویا چہروں اور ولیمے میں اب کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے. ولیمہ کھانے والے ایسے آتے ہیں جیسے چہروں کھانے والے، بالکل ویسے ہی. چہروں ویسے ہی ولیمہ، کیونکہ یہ سب جا چکا ہے، یہ ہم سے چھن چکا ہے. تو کب تک نہ کہیں آپ سے یہ بات؟ کب تک نہ کہیں؟ آپ بتائیں. کیا ابھی اس سے اور برا کوئی وقت کا اقتدار ہے آپ کو؟ نہیں. اللہ تو مولا کہنا ایک دن خود آپ بازار کوفہ سے گزر رہے تھے. سنیے علی کیسے ہے، سنیے نا علی کون ہے. آپ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک عورت، ایک خاتون خانہ پانی کا مشکلہ اپنے کاندھے پہ لیے چلی جا رہی تھی. تو یہ کوئی ایسا کام تو نہیں جو نہیں ہوتا ہے ہمارے سامنے بتیرے ہوتے ہیں ایسے کام. ابھی نہیں کہا مشکلیں ڈھونڈتا پھرنے کو کوئی عورت ملے جو مشکلہ لے جا رہی ہو تو میں اس کے ساتھ ایسا کروں. نہیں، اس سے ملتے جلتے بہت کام ہو سکتے ہیں. جا رہی تھی، مولا نے دیکھا، لیکن راستہ چلنے کے آداب ہیں. ایسے اندھے بھینسے کی طرح چلتے چلے جائیے. آپ گرد و پیش کا پتہ ہونا چاہیے نا. دیکھا، عورت کو دیکھا، فوراً مولا کائنات نے سوچ کر عمل کر کے آپ کو بھی پیغام دیا کہ سوچنے کے راستے کیا کیا ہے. سوچا یہ ضرور کوئی عورت لاچار ہے جو اپنے نحیف کاندھوں کے اوپر، کمزور کاندھے پر مشکیزہ لیے چلی جا رہی ہے. ہم نے کیا لیا ہے جوگی پورے سے ابھی تک کیا حاصل کیا ہے؟ بس جانا وہاں سے اور لوٹ کے آ جانا. کیا سوچا ہے ہم نے؟ علی کیا کرتے تھے؟ علی اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا بی بی لائی تمہارا مشکلہ میں پہنچا دوں. اس سے جانتی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ لیجیے بندہ خدا آپ پہنچا دو. اب آپ کو سمجھ میں آیا اس مشکلے کی اہمیت کیا ہے؟ علی کے کاندھے اور اس مشکیزہ جو علی کے کاندھے کے اوپر ہے، ایک بیوہ کا مشکیزہ علی کے کاندھے پر ہے. علی کیسے چلتے تھے راستہ. ہر چیز کا علاج ہے. اگر آپ سوچ لیں تو چند دن میں آپ کا علاج ہو سکتا ہے. مولا نے کہا تمہارا شوہر نہیں ہے کوئی؟ شوہر تو تھا میرا، مگر علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے صفین میں شہید ہو گیا. وہ مولا کہلاتے ہیں ساری ذمہ داری اپنے سر لی اور کہا یہ سوچا میں کہاں تھا اب تک جو میں اس کے پاس نہیں آ سکا. کہا لو یہ میں پہنچاتا ہوں. مولا آگے وہ پیچھے. گھر آئی تو دیکھا 3 بچے تھے اس کے فاقے سے. کیا ہو جائے گا آپ جو بھی پڑے جائیں گے آپ کو کیا ہے؟ آپ کا کیا بلا ہو رہا ہے؟
علی ایسے نہیں تھے. علی کا کالا، علی کے قدم، علی کے قدم کتنے بھاری، کتنے وزنی ہیں. جو بیوہ کے کاندھے مشکیزے کو اپنے کاندھے کو اٹھا لے. جانے ایسے سوچا کرو ورنہ تمہارا بھلا نہیں ہوگا. اور آئے گھر پہ پہنچے، لا کے مشکیزہ رکھا. اس کے 3 بچے تھے جو بھوکے تھے. وہ فاقے سے لرز رہے تھے. یہ عام واقعات تھے جو بہت ہیں، جو کتابوں میں مل جائیں گے آپ کو، بشرطے کہ آپ چاہیں. جب ذاکر آپ سے ڈرنے لگے گا کہ میری مجلس نہیں چلے گی، نہ چلے، اللہ کرے نہ چلے، لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے. کہا کہ کھانے کے لیے مولا کائنات گئے، کہیں سے کچھ لے کے آئے، اس کے لیے لے کے آئے. بہت باتیں اگر ان کو بیان کیا جائے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے سیدھا سیدھا ہمیں کہہ رہے ہیں. میں کیا کہوں گا، میں تو کچھ ہی کچھ نہیں ہوں، میں تو کیا ہوں، کیا حیثیت ہے. مگر گئے، کچھ لے کے آئے کھانے کے لیے، آزو کھانا. اور مولا کائنات نے اس سے کہا، دیکھیے ہمارا معیار کیا ہے. اس سے کہا، بی بی تم بچوں کو بہلا لو، میں کھانا بنا دیتا ہوں. مولا سمجھے کھانا بنانا مشکل کام ہے، اور صحیح بھی ہے. وہ اس خاتون نے کہا، علی اس خاتون نے کہا، بندہ خدا میں عورت ہوں، کھانا بنانا میرے لیے آسان ہے، آپ مرد ہیں، آپ کے لیے مشکل ہے. آپ میرے بچوں کو بہلاؤ، اتنے میں کھانا بناتی ہوں. وہ یہ سمجھ رہی تھی کھانا بنانا مشکل ہے، بچوں کو بہلانا آسان ہے. ایسا نہیں ہے، بچوں میں فرق ہے. آسان بھی ہوتا ہے بچے کو بہلانا، لیکن بچے کو تو بہلایا جا سکتا ہے، فاقے کو تھوڑا ہی. یہ تو علی کے ذمہ فاقوں کو بہلانا ہے. اور ہے، میں نے پڑھا ہے خود، کبھی اس کے صحن میں گھوڑا سا بن جاتے تھے، کبھی اپنی پشت پہ بچوں کو بٹھا کے بہلاتے تھے. اپنے بچوں کو گود میں لے کے بہلانا آسان ہے، لیکن جو یتیموں کو بہلائے وہ علی ہوتا ہے. ہوتا رہا دیکھتے. انہیں کھانا بنایا، تیار کیا. مولا کائنات اس کے صحن میں کبھی گھوڑا سا بن جاتے تھے، اپنی پشت پہ بٹھاتے تھے، کھیلتے تھے، کھلا رہے تھے. اور جو کہتے جاتے تھے وہ جملہ تھا، بچوں مجھے معاف کرنا، میں دیر میں آیا. اب اگر کسی محلے میں، کسی بستی میں کوئی اگر رہتا ہے ایسا مستحق، تو ذمہ داری تو سب کی ہوتی ہے نا. یہ علی نے بتایا ہے. روز آتے رہے، پکاتے رہے، رحم کرتے رہے. یہ علی ہیں. ہمارا علی سے کوئی واسطہ نہیں ہے کیا؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ آتے رہے. 18 رمضان کو نہیں آئے، سب کو. 19 کو بھی نہیں آئے. فاقہ جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچ گیا، پھر 3 دن کرنا. بچوں نے ماں سے کہا، ماں وہ کہاں چلا گیا؟ بیٹا میں نے تو کبھی نام میں نہیں پوچھا. اب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے. اور جب 3 دن کا ہو گیا پورا، تو بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ماں چلی. پوچھتی چلی، ایسے ایسے ایک شخص آتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ اپنا نام نہیں بتاتے تھے، مولا کہاں چلا گیا؟
ویسے جب تک یوں نہیں سوچو گے نہ آپ کا بھلا ہوگا کبھی نہیں ہونے گا. اور پہنچی نشان پتہ، کردار چھپتا نہیں ہے، کردار ظاہر ہو جاتا ہے. ایسے ایسے ایک شخص آتا تھا میرے بچوں کو کھلاتا تھا، وہ نہیں آیا 3 دن سے. لوگ سمجھ گئے کہا یہ ہو نہ ہو یہ علی ہے. گھر کا پتہ بتایا تو دیکھا کہ علی کا جنازہ تیار ہے. علی کا جنازہ تیار تھا. آئی وہ کھڑی ہوئی اور نے کھڑے ہو کے چیخ ماری. اس نے کوفے کے بے حیا لوگوں کو للکارا، ارے تم سے یہ کیا کہتا تھا، یہ تو ہم غریبوں کو پالتا تھا. ظالموں یہ تم سے کیا کہتا تھا. اور آ کے بچوں کو لا کے جنازے پہ کھڑا کیا اور کہا یہ غریبوں کے پالن ہار. یہ بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں کیا بتاؤں ان کو. ایک نہیں بہت واقعات ہیں علی کے، کوفے کے. جب ضربت لگ گئی نا تو روایت میں 400 لوگ ایسے تھے گھروں سے یتیم نکل رہے تھے جن کے ہاتھ میں دودھ کے پیالے تھے. بتایا تھا نا علی کے سر پہ ضربت لگی تھی، دودھ بتایا تھا حکیم نے. وہ بچے رواں دواں تھے علی کے گھر کی طرف. ہنس کے علی کا جنازہ اٹھا. بس ختم کرتا ہوں میں. اور جب جنازہ اٹھا تو کیسے اٹھا؟ علی کے جنازے کا مجمع بتاؤں آپ کو. 7 یا 9 آدمی تھے علی کے جنازے میں بس، جنہیں اپنی قبروں کے نشان بچانے مشکل ہو. انہوں نے اس پوری قوم کو بچا کر مولا کرنا. جنازہ کتنا مجمع، ہمارا فخر ہوتا بڑا مجمع تھا. مجمع مت دیکھو، خلوص دیکھو، وہ تقاضے دیکھو جو دین ہم سے کرتا ہے. بس 7 یا 9 آدمی تھے، 3 بیٹے، ساسا بن سوہان، کمیل بن زیاد، حجر بن عدی، اور بس ایسے کچھ لوگ تھے جو عاشق صادق تھے. رات کے سناٹے میں علی کا جنازہ دفن کیا گیا تاکہ نشان قبر پتہ نہ لگ سکے. علی ہمارا سلام لو. 7 یا 9 آدمی دفن کر کے صبح کو پلٹ رہے تھے. یہ واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. دین یہی احساس دلانے کے لیے آیا ہے آپ کو. بس پلٹ رہے تھے. امامت ملنے کے بعد امام حسن پر پہلی ذمہ داری آئی تھی. ایک کھنڈر کی طرف سے گزرے خرابے کی، وہاں سے شخص کے رونے اور بلبلانے کی آواز آ رہی تھی. جس کا باپ ابھی مرا ہو اس کے ہوش اتنے ٹھکانے ہوتے ہیں نہیں، یہ حجت خدا ہوتے ہیں. آواز کے سہارے سے گئے اس کھنڈر کے اندر. کرا رہا تھا. امام حسن اس کے پاس بیٹھ گئے. بیٹھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں ختم کرتا ہوں. سر پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا بندے خدا تم کہاں چلے گئے تھے 3 دن سے؟ امام حسن نے کہا نہیں میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں تیرے پاس. کہا مگر یہ ہاتھ تو بالکل ویسے ہی جو آتا تھا میرے پاس.
کہا تھوڑی پریشانی بتاؤ، کیا ہے پریشانی کیا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے میں بھوکا ہوں۔ امام حسن نے کہا 3 دن سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ 3 دن سے پہلے تو ایک شخص آتا تھا مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا جاتا تھا، انہیں نام نہیں پوچھا، بہت پوچھتا تھا مگر بتایا نہیں کبھی۔ اب ظاہر یہ کردار تو امامت کا ہی ہے۔ امام حسن نے کہا بندہ خدا صبر کرو، اب یہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا ہمارا کیا ہوگا؟ کہا تیرے لیے تو میں ہوں مگر یہ اب نہیں آئے گا، یہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے، 3 دن پہلے سر میں ضربت لگی تھی، اب ہم انہیں دفن کر کے پلٹ رہے پشت کوفہ سے۔ وہ بے کس اپنی بھوک بھول گیا، ساری طاقت کو سمیٹا، کوہنیوں کے بل اٹھ کے بیٹھا اور کھٹ کے بیٹھ کے اس نے چیخ ماری، اے ظالمو تم نے ایسے محسن کو مار ڈالا تو یوں غریبوں کو پالتا تب ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے نشان قبر بتا دو۔ لائے وہ قبر پہ بیٹھا اور اس نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے چیخ ماری، اے محسن مجھے اپنی قبر میں لے لے، تیرے بعد زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا، بس میرے عزیزوں مگر میرا دل تڑپتا ہے جو کوفے میں یوں یتیموں کو پالے۔ جب اس کی اولاد لٹ کے کوفے میں آئی، تماشائیوں کا مجمع، زینب کی دعائی، اے کوفے والو ہم آل محمد ہیں، صدقہ نہ پھینکو ہم پہ حرام۔ یہ اولاد علی اور رسول تھے جنہوں نے کوفے میں یوں غریبوں کو پالا۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و امیہا، محمودی نوازہ پر رحمت آمین۔ اتنے پیارے کے عزادارے کو حمد لوازہ مسیح مشہور حجت آخر کا واسطہ، نبی آخر کا واسطہ، آخر کتاب کا واسطہ، آل محمد کی شہادت سیادت و شرافتوں کا واسطہ، تمام مومنین جہاں کہیں حوالہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبوں کی عبادت، زمانہ پورا شوق ہے، پرچم اسلام کو بلندی نہ، پرچم کفر نفاق و سنبوہ، محمود اس مجلس کا جو ثواب اور جب تو نے معین فرمایا ہے اس سے مرحومہ کی روح بشارت فرما، پروردگار ہمارے والدین اگر زندہ ہیں تو تو نے روح عنایت فرما، مرحوم ہو گئے کہ جب آپ سے گزارش کرتا ہے مرتبہ سورہ ہر 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت مرحومہ کی روح بشارت فرما۔ بسم اللہ نام بتا دیں کیا نام؟ مسعودہ خاتون۔